قرآن مجید کا 17واں پارہ ہے، سورۃ الانبیاء ہے۔ اللہ کریم نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی بھی غافل ہو کر منہ پھیر رہے ہیں، غفلت میں منہ پھیر کے پھر رہے ہیں، حالانکہ اقترب للناس حسابہم، ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ جس کی عمر کل 70 سال ہے، اگر اس نے 35 سے اوپر گزار لی ہے تو پھر اس کے تو حساب کا وقت قریب آ ہی گیا ہے نا، لیکن ابھی بھی وہ غافل ہے، ابھی بھی دنیا داری کا مد و جزر ہے، ابھی بھی وہی اس کے کیف و سرور ہے۔ فرمایا غافل نہ بنو، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی مجبور ہوتا ہے اور ایک غافل ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ رستے میں آتے ہوئے حادثہ پیش آ گیا تھا، خدا نہ خواستہ تو یہ مجبوری ہے، اور ایک یہ کہتا تھا کہ میں نا رستے میں کہیں کھڑا ہو گیا تھا، دھیان لگ گیا تھا، اس پر غصہ ہے۔ غفلت نہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک صحابی اپنے مکان کی چھت بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور چھت تک مکان پہنچ گیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے کوئی نئی آیت نہیں نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا ہاں، آیت تو حضور نے پڑھ کے سنائی ہے، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی بھی اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں اپنی غفلت میں۔ فرماتے ہیں جب میں نے انہیں یہ آیت سنائی نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے، چپ کر گئے، پھر وہ نیچے اترے، انہوں نے ہاتھ جھاڑے اور مسجد نبوی کی طرف بڑھ گئے۔ تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو، مکان نہیں بنانا؟ تو فرمانے لگے تمہیں نے تو کہا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا ہے، ابھی تو تم نے آیت سنائی ہے، تو اب میں مکان بناتا رہوں؟ اب تیاری کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، اب تیاری کرتے۔ ایک بات ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لوگ نوکری سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، گھر کے کام کاج سے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ من پسند کھانوں سے بھی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، معدہ ہی برداشت نہیں کرتا، کھا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کرتے تھے دعا کرو اللہ ہمیں گناہوں سے ریٹائر ہونے کی توفیق عطا کرے، وہ اصل چیز ہے، اس سے بھی ہم ریٹائر ہو جائیں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وہ غافل ہو کے پھر رہے ہیں، دین کی باتوں سے روح گردانی کرتے ہیں، جب کوئی نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے سنتے نہیں، اور بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں، اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو، خواب پریشاں، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بشری تقاضے اور نبوت و رسالت کی عظمت اور شان کے خلاف نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کے آنے پر ان کے اقرار جرم اور ندامت کے رائگاں جانے اور ان کے نیست و نابود ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے لے کر اللہ تعالیٰ نے تقریباً آیت نمبر 24 تک پھر اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے، زمین و آسمان کی تخلیق، صبح و شام کا آنا جانا، ان باتوں کا پھر سے ایک دفعہ ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ہر رسول کی طرف اس امر کی وحی کی جاتی رہی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور صرف وہی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ فرمایا یہ میں نے ہر نبی کو وحی کی، یہ ہر رسول کو کہا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ بڑا ہی پسند ہے یہ جملہ اللہ کو، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے
تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی. دروازے بند بھی ہم نے کھولے ہیں اور ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی. پھر آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی. جو زندہ ہے وہ مرے گا بھی. الاشیاء تعریف بھی ازدادیہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی. دن ہے تو پھر رات بھی آئے گی، صبح ہے تو شام بھی ہوگی. اسی طریقے سے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی زندہ ہے تو اس پر موت بھی آئے گی. آگے چل کے بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت دی جائے گی، اچانک آ جائے گی. آیت نمبر 42 سے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں سب کی نفی کر دی گئی. آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اگر ان کو اللہ کے عذاب کا جھونکا بھی لگے، ہلکی سی ہوا بھی لگے، تو یہ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کر لیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو وہ ریکارڈ پہ آئے گا. آیت نمبر 51 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے چچا اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ کے پھیرنے کے بعد، جانے کے بعد تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ تدبیر کروں گا. تدبیر بڑی شاندار کی حضرت ابراہیم نے. جب قوم ساری میلے پہ چلی گئی نا تو آپ نے کلاڑا لیا اور چھوٹے سارے بت کاٹ دیے. ایک ہوتا ہے محبوب سے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے محبوب کے دشمن سے نفرت کرنا. یہ بھی بڑا ہی ضروری ہے. اللہ اکبر. یہ بھی جب بدر کی جنگ ہوئی نا تو اب رشتہ دار ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے والد آئے تھے مقابلے میں بیٹے کے، رشتہ دار آمنے سامنے تھے. تو وہاں ایک جملہ ہے تاریخی جو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ایک تاریخی جملہ ہے. یہ محبوب کے دشمن سے عداوت رکھنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. ہماری بھائی زمین ہی کوئی نہیں تو کسی کا رٹا کیا ہوگا، جائیداد ہی نہیں تو جھگڑا کیا ہے. جھگڑا تو صرف اتنا ہی ہے کہ محبوب کے بارے میں کچی بات نہ کرو، کمزور بات میں. اتنی سی بات ہے. وہ کسی نے کہا تھا سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ محبت دا جھگڑا ہے، اینو چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو حضرت عمر فاروق نے بڑا تاریخی جملہ کہا، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار آمنے سامنے ہیں تو پریشانی ہو رہی ہے، حضور آپ حکم کریں. میرا ماموں بھی آیا ہے یہاں لڑنے کے لیے تو آپ مجھے حکم دیں، میں ماموں کی گردن لے کے آتا ہوں. آپ ہمیں حکم دیں، خود ہم اپنے رشتہ داروں کو ہاتھوں سے قتل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک رشتہ وہی ہے جو محمد عربی کی محبت والا رشتہ ہے. تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو دشمن پر غصہ ہے. وہ بھی عجیب انسان ہے جسے دشمن پہ غصہ ہی نہ آئے. اللہ نے قرآن میں کہا، میں سورہ توبہ میں آپ کو سنا آیا ہوں کہ فرمایا محبوب یہ منافق تیرے بے ادب ہیں، تو اگر 70 بار بھی کہے گا تو میں پھر بھی ان کو معاف نہیں کروں گا. اللہ سے بڑا تو رحم کرنے والا کوئی نہیں نا، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں نا. تو اگر رب کچھ لوگوں پہ جلال کرتا ہے تو یہاں بہت سارے لوگوں کو زیادہ انسانیت نظر آنے لگ جاتی. وہ کہتے ہیں جی انسان ہے. او خدا کے بندے، انسان وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا ادب کرتا ہے صلی اللہ ہو. تو حضرت ابراہیم کو بڑا ہی غصہ تھا. یار آپ تھوڑا سمجھیں، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی بڑی ضرورت ہے یہاں، آپ غور فرمائیں. علامہ اقبال نے کہا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ، خودی ہے طے کے فضاں لا الہ الا اللہ. تو اب وہ بت کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر کا غصہ دیکھیں، فرمایا میرے رب کے شریک بنتے ہو. حالانکہ بت بنے ہوئے ہیں نا بت. وہ شیخ سعدی نے مثال لکھی ہے، سوکنوں کی بات سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نا مٹی کی بیوی بنا کے نا تو اس پہ دوپٹہ ڈال کے اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تیری سوکن ہے. تو شام کو واپس گھر آیا تو اس نے مٹی کی عورت بھی ساری توڑ ڈالی تھی.
یہ غصہ ہوتا ہے نا اپنے شریک پہ. تو کہا حضرت ابراہیم نے میرے رب کے شریک بنتے ہو تو سارے چھوٹے چھوٹے بت توڑ دیے, پاش پاش کر دیے, اور جو بڑا بت تھا اس کی گردن پہ کلہاڑا رکھ دیا. تو شام کو وہ آئے تو کس نے کیا یہ حال؟ تو کہنے لگے اسی نے کیا ہے جو روز ان کے بارے میں ہمیں بتلاتے تھے. بلایا حضرت ابراہیم کو, تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے بڑے ہی بیوقوف ہونا, بڑے ہی بیوقوف ہونا, ان خداؤں کو پوجتے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, بڑے ہی پاگل ہو نا تم, بڑے ہی پاگل ہو. اور پھر کہنے لگے کہ وہ جو تمہارا بڑا معبود جس کو تم مانتے ہو نا معاذ اللہ, اس کی گردن پہ میں نے کلہاڑا رکھ دیا, اسی سے پوچھ لو کس نے مارا ہے. تو وہ کہنے لگے بت تو نہیں نا بولتے. تو فرمانے لگے آؤ پھر میرے رب کا کلمہ پڑھو, جو بولتا ہے تو پھر قرآن کی آیتیں ارشاد فرما دیتا ہے. اب کافر کا یہ حال ہے کہ دلیل سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا پکڑو اسے آگ میں ڈال دو. آگ جلائی, اور اس کی وسعت اتنی زیادہ تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا نا تو وہ بھی نیچے گر جاتا تھا جل کے. میلوں تک آگ جلائی. کس کے لیے؟ ایک بندے کے لیے. اس لیے کہ نمرود کو پتا تھا بندہ تو ایک ہے پر اس کے پیچھے طاقتیں خدائی ہیں. اور آگ میں ڈالا حضرت ابراہیم کو. اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. یہاں مفسرین نے لکھا ہے اگر خالی ٹھنڈی ہونے کا کہا جاتا تو زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا, سلامتی والی ٹھنڈی ہونا, جس ٹھنڈک کو برداشت کیا جا سکے. تو ان کے تو معبود بھی اپنے آپ کو معاذ اللہ نہ بچا سکے, اور جناب ابراہیم کے رب نے انہیں بچا لیا. پھر نمرود کلمہ پڑھ گیا تھا, حضرت ابراہیم آگ سے نکل آئے نا, پڑھ گیا تھا کلمہ, ختم اللہ علی قلوبہم. کچھ لوگوں کو اللہ نے سزا دی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی. آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے, جس میں حضرت داؤد نے فیصلہ کیا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کے برعکس فیصلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا فرمائی. دونوں باپ بیٹا تھے نا, تو فرمایا ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی ہے, اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کی ہے. اب یہاں بات سمجھنی ہے, ایک نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے اور ایک کے فیصلے کو قرآن نے ٹھیک قرار, لیکن اللہ فرماتے ہیں قوت فیصلہ ہم نے دونوں کو دی ہے اور علم بھی ہم نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر امام شافعی, امام اعظم, امام مالک اور امام احمد بن حنبل, فیصلے کی قوت اللہ نے سب کو عطا فرمائی. کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا اور کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا, تو یہ اجتہادی معاملات ہیں. جو جس کے پیچھے بھی چلے گا اللہ اسے رائے ہدایت ہی عطا فرمائے گا. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک عدالت اگر فیصلہ کرے تو دوسری میں نظر ثانی کے لیے مقدمہ لے جانے کی اجازت ہے. یہ بھی اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے, یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا, پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ مل کے تسبیح پڑھنا, اور جنگ سے حفاظت کے لیے ان کا زرہ بنانا. اسی طرح ہوا کو سلیمان کے تابع کرنا علیہ السلام, اور جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو ہوا میں اڑا کر لے جاتی تھی, اور جنات کو ان کے تابع کرنا, وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے. جنات بھی, جن بھی تابع ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں کے. جب نبی پاک طائف سے واپس آئے تھے تو حضور پریشان تھے, تو جنوں کی جماعت نے آ کے کلمہ پڑھا. کہا یا رسول اللہ اگر وقتی طور پر انسان نہیں مانتے تو ہم تو حاضر ہیں نا, ہمیں کلمہ پڑھا دیں. جن رسول اللہ کے غلام بنے. تو حضرت سلیمان کا تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا. کبھی کسی زمانے میں لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کیسے اڑ سکتا ہے, جب سے جہاز اڑنے لگ گیا ہے نا, اب سائنسدانوں نے اس پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیا ہے. باقی بھی ساری چیزوں پہ چھوڑ جائیں گے آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے انہیں بیٹے دیے, مال دیا, اولاد دی, پھر اللہ نے آزمائش میں ڈالا. چھت گری تو ساری اولاد انتقال کر گئی, جانور, کھیت کھلیان سارے ہی چلے گئے, اور وجود میں آبلے پڑ گئے, پھوڑے پھنسیاں نکل آئے. کچھ لوگ معاذ اللہ ایسی عجیب باتیں کرتے ہیں نبیوں کے بارے میں کہ کوڑ کا مرض ہو گیا معاذ اللہ. اللہ کے نبیوں پر ایسے امراض نہیں آیا کرتے, کچھ آبلے پڑ گئے. اتنا محدثین نے لکھا ہے تکلیف میں تھے. ایک دن زوجہ کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں, دعائی کر لیں.
اللہ شفا دے دے. تو آپ فرمانے لگے سکھ کتنی دیر رہے؟ کہنے لگی 60 سال. فرمایا ذرا دکھوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے پھر دعا بھی کر لیں گے. ابھی تو 16-17 سال ہوئے, اتنے سال گزر لینے دو. آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو اللہ نے شفا عطا کر دی, اولاد بھی دے دی, سارا کچھ عطا فرمایا. تو اس بات کا ذکر کیا. پھر اس سے آگے چل کے حضرت اسماعیل کا بھی ذکر ہے, ادریس علیہ السلام کا, ذوالکفل, ذوالنون یعنی حضرت یونس کا, اور جناب زکریہ کا بھی ذکر ہے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے اور پھر اللہ کی تقدیر سے دریا میں ڈال دیے گئے, اور دریا میں ان کو مچھلی نے نگل لیا. انہوں نے تہ در تہ ظلمت میں اللہ سے ان کلمات کے ساتھ توبہ کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بزرگوں نے لکھا ہے جب بھی انسان کسی مشکل میں پڑ جائے تو یہ کلمے پڑھے, اللہ نجات عطا کر دے گا. اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات عطا کی, اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. پھر اس سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی انہی آیات میں. آیت نمبر 94 میں مومنین صالحین کے اعمال رائے گاہ نہ جانے اور اس کے لکھنے کا ذکر ہے. آیت نمبر 96 میں پھر ایک دفعہ یاجوج ماجوج کی قوم کا اللہ نے اس کا حال بتایا ہوں نا میں. آیت نمبر 98 سے مشرکین اور ان کے معبودوں کا جہنم کا ایندھن بننے کا بیان ہے, اور یہ کہ اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں کیوں داخل ہوتے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کو مقدر فرما دے وہی جہنم سے دور ہوگا, اور ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی, اور ان کے لیے قیامت کے دن گھبراہٹ سے نجات ہے, اور فرشتے قیامت میں ان کا استقبال کریں گے. اللہ اکبر. سورۃ الانبیاء کی آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بے مثل اور بے مثال اعزاز سے نوازا, اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا محبوب جس کو میں نے اپنا مخلوق بنایا ہے, خلق فرمایا ہے, ان سب کی طرف آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اسی صورت کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے صالح بندوں کو زمین کی حکومت دینے کا زبور میں کیے گئے وعدے کا بھی ذکر فرمایا. پھر آگے شروع ہو جاتی ہے سورۃ الحج. اچھا آپ ناراض نہ ہوئیے گا, میری رائے ہے, کچھ لوگ پوچھنے آتے ہیں نا جی فلانا کام نہیں ہو رہا, تو ان کو نہ کبھی سورت بتاتے ہیں تو سورت کا نام بھی نہیں صحیح لے پاتے. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی ساری سورتوں کے نام بھی نہیں آتے, یہ میرا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. تو سورتوں کے نام تو کم از کم یاد ہونے چاہیے نا. ایک صاحب کو میں نے کہا کہ سورہ ممتحنہ پڑھا کریں, تو کہنے لگے یہ تو میں نے آپ سے سنا ہے. تو یہ تو درست نہیں ہے نا جی, کہ ہمیں وہ چیزیں جن کا دروازے کا نام ہی نہ آئے گا تو اندر کیسے داخل ہوگی. اتنا تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. سورہ حج شروع ہوتی ہے. اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی, اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی, فراموش کر دیں گی. ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا. لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے, لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس دن محبوب کریم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. آیت نمبر 3 سے بتایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور پھر انسانی عمر کے مراحل کا ذریعے استدلال فرمایا ہے. آیت نمبر 9 میں عذرائے تکبر, جو لوگ تکبر کے طور پر اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے, اس باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب ہے, اور یہ اس کی ان بد اعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی. بے شک اللہ
بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 11 سے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا مقصود دنیاوی مفادات ہیں، اگر انہیں کوئی بھلائی مل جائے تو وہ دین پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ایسوں نے ایسے ہی دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا، ایسے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، یہ دور کی گمراہی ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان، یہود، صابی، عیسائی، آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جلے سے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے گا تو اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بس یہ دعا کریں اللہ پردہ پوشی عطا فرمائے، اور اللہ جو عزت دے تو اپنی بارگاہ ناز سے دائمی عزت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 19 سے مومنین اور کفار ہر دو فریق کا ذکر ہے، کفار کے لیے دردناک عذاب اور مومنین کے لیے اخروی نجات اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا، خواہ وہ مقامی ہوں یا باہر سے آئیں، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی گروہ کو وہاں حکومت دے دو تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کو ذلیل کرے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ فرمایا جو مسجد حرام میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ ہم یہاں بیٹھ کے کم سے کم بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے معتدل بات کرتے ہیں، ہماری خواہش نہیں ہوتی، ہم اپنی بات کرتے ہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن کیا وہاں بیٹھے لوگوں کا بھی تو یہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ وہ بھی کوئی اختلافی بات نہ کریں؟ یا اگر کوئی بات کرنی ہے تو پہلے پوچھ لیں، لیکن اگر وہ ہمارے بزرگوں کے نام اس طرح لے کے توہین ہو، توہین یعنی نام لیتے وقت وہ توہین کے لب و لہجے کو اختیار کریں تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ایک جبر ہے۔ یعنی باقی امیر ملکوں کے لوگ اگر گروپوں کی شکل میں آئیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر غریب ملک کے 4-5 لوگ کٹھے آ جائیں تو وہ کٹھے رہ سکتے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت اس کا حساب لے گا، رب کریم نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کسی قوم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، مطلب آپ نے منشور پوچھنا ہے پاکستان کا، الحمدللہ سارے مزدور قابل عزت ہیں، تو منشور آپ ریڈی والے سے پوچھیں گے کہ بتائیں پاکستان کی تحریک جب چل رہی تھی تو منشور دستور کیا تھا؟ اس کو پتہ ہے بیچارے کو کیا، اس کو تو روزی روٹی تو فرصت نہیں۔ تو آپ اس شعبے کے بندے سے بات کریں۔ آپ نے جب اہل سنت کا عقیدہ پوچھنا ہے تو آپ کسی جاہل کو پکڑ کے پوچھیں گے، کسی ان پڑھ بندے کو پوچھیں گے؟ ایک جاہل آدمی کو کھڑا کر لیا جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں جی فلانی فلانی بات بتا، تو وہ بیچارہ کیا بتائے گا؟ اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ جو کسی مذہب کے نمائندے ہیں ان کے سامنے آ کے بات کریں اور ان سے آپ دلائل لیں اور نظریہ پوچھیں۔ دیکھیں نا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، میں نے کہا تمہیں کس بیوقوف نے کہا ہے؟ ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں حضور اپنے مزار میں حیات ظاہری میں ہیں، اور ساری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے کب کہا ہے کہ اپنے وجود کے ساتھ نبی پاک ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ لوگ بولتے ہیں۔ ایک بڑا سیاںا بیانہ بندہ ہے ایک جماعت کا، اس کی کتاب میرے پاس ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے پیر کو چھوٹا خدا مانتے ہیں۔ کبھی کہا ہے کسی نے؟ کیا فضول بات ہے، آپ مسلمانوں کے ذمہ وہ باتیں لگائیں گے جن کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، اور آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح ایک صاحب ایک دفعہ مجھے ایک فلائٹ میں مل گئے، میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو لمبا سفر تھا، تو لمبا سفر طرح فلائٹ لمبی ہوتی ہے تو بندے تھک جاتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کوئی بندہ ملے جس کے ساتھ کو پونا گھنٹہ گپ شپ لگ جائے۔ تو اس نے مجھے دیکھ لیا، آ گئے، کہنے لگے جی آپ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ میں نے کہا مننا میں وہاں تے پتہ تینوں ہے،
یہ جی فلسفہ ہے نا بھائی، جو مانتا میں اس کا پتہ مجھے ہونا چاہیے، مانتا میں ہوں اور پتہ. میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ. کہنے لگے نہیں آپ تو. میں نے کہا ہم حضور کو عالم الغیب نہیں مانتے، ہم نبی پاک کا علم غیب مانتے. حضور کا علم غیب، وہ علم غیب جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کا دیا ہوا علم غیب. عالم الغیب تو اللہ ہے. اب ایک سادے آدمی سے اگر وہ کہے گا نا آپ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں، تو بیچارے کو نہیں پتا کہ عالم الغیب کیا ہوتا ہے، علم غیب اور عالم الغیب میں فرق. تو وہ بیچارہ کہہ دے گا کہ بھئی ہاں ہم مانتے ہیں. اب وہ ان پڑھ ہے، اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے. وہ اگر تھوڑا سا جانتا ہوتا تو فوراً آپ کی بات کو پکڑتا، کہتا نا نا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. تو اس لیے سمجھ لیں. اسی طرح سے ایک بیان کاٹ کے لے آیا جی فلاں عالم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار، اللہ کے سوا کوئی مددگار. تو جو جنگ بدر میں دین کے مددگار بنے تھے، جو جنگ احد میں دین کے مددگار بنے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے بندوں کے ذریعے کرائی تھی. اسی طرح کی اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ جتنے غریب ہیں الحمدللہ مسلمان بڑی سخاوت کرتے ہیں، رمضان میں دیتے ہیں نا غریبوں کو. تو مدد کون کر رہا ہے ان کی؟ تو وہ تو سیٹھ کو دعا دے کے چلے گئے، تو چودھری کو دعا. تو اس لیے سمجھ لیں اتنا لمبا نہیں ہے کہ جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کر دیں. وہ آپ کے پاس دور دراز رستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کے آئیں گے. حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کے ندا کی، اللہ اکبر، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو ابھی مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں ہے. قیامت تک حج کرنے والے تھے، ان سب نے ماؤں کے پیٹوں سے بھی کہا لبیک، باپوں کی پشتوں میں بھی کہا. اور بعض نے لکھا ہے جتنی دفعہ کسی نے لبیک کہا اتنا ہی حج کرنے جائے گا. پتہ نہیں اب ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے. دعا فرمائے اللہ زیادہ ہی توفیق عطا فرمائے، زیادہ اللہ موقع. آپ اخلاص کے ساتھ آواز دیں. میں کہا کرتا ہوں ہمارے ذمہ اذان پڑھنا ہے، گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نمازی بنانا ہماری ذمہ داری. حضرت ابراہیم نے اس وقت آواز دی، حضرت ابراہیم نے بغیر لاؤڈ سپیکر کے آواز دی، تو رب نے ماؤں کے رحموں میں بھی آواز پہنچا دی. میں بڑا آدمی تو نہیں ہوں، چھوٹا ہوں، اور بڑا چھوٹا ہوں، اور یہ بات صرف آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہتا، میں محسوس کرتا ہوں، میں اس کا قائل ہوں. مجھے پتہ ہے آپ میں سے جتنے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے میں باوضو بیٹھا ہوں، میں کسی ایک بندے سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا. میں اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہوں. مجھے خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. تو میں کسی شخص میں سے بھی، آپ میں سے ایسا شخص جو ظاہراً مجھ سے عمل میں بھی کمزور نظر آتا ہے، لیکن میں جب اپنی طبیعت سے پوچھتا ہوں تو افضل جانتا ہوں. لیکن ہم نے چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے دین کی بات شروع کی. کبھی کبھی نا دنیا کے آخری کونے سے بھی لوگ ہمیں فون کر لیتے ہیں، یعنی ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں کہ جو میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا. ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں. میں برطانیہ میں گیا تو مجھے آپ یقین کریں کچھ لوگ میرے گلے مل کے اس طرح روئے کہ جیسے بچھڑے ہوئے ہیں صدیوں سے مجھ سے. تو وہ کہنے لگے ہم تو خواب دیکھ رہے ہیں، آپ سامنے آ گئے. تو میرے ذہن میں یہی آیات آ رہی تھی کہ بندہ آواز دیتا ہے اور اس کو پہنچاتا میرا رب بھی ہے. بندہ کمزور ہے، وہ آواز دیتا ہے تو پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام یعنی یوم نحر اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایام نحر عید کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن. آیت نمبر 29 میں ایسی نظروں کو پورا کرنے کو حکم دیا گیا ہے جو معصیت پر مبنی نہ ہو، اور اللہ کے گھر کے طواف کا بھی حکم ہے. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے والوں کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خور پرندے نے جکڑ لیا، یا آندھی نے اس کو کسی دوسری جگہ پھینک دیا. آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے. آیت نمبر 34 سے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا
تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ پس تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ ہی ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نہر کرنے کے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 37 میں عبادات میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوشت کا حصول نہیں، بلکہ قربانی کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ آیت نمبر 39 میں مظلوم مہاجر مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کر کے اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 39 تا 41 میں بتایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا کلا کما فرماتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا۔ اگلی آیت میں حکومت اسلامیہ کے قیام کا مقصد بیان کیا گیا کہ اس کا مقصد ہے نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، نیکیوں کا پھیلاؤ اور برائیوں کا سد باب۔ یہ اسلامی حکومت کے قیام کا کیا کرنا ہے؟ اسلامی حکومت نے نظام نماز مقرر کرنا ہے، نظام زکوٰۃ مقرر کرنا ہے، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کا۔ تو ہمارے تو وزیر کہتے ہیں کہ مولویوں نے نہیں چلانا ملک، چلانا کس نے ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کے آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے سوچنے سمجھنے اور مشاہدے کی صلاحیتوں کا نیک ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ کہیں گے ان کے برے کام تھے ہمارے تو اچھے ہیں، پھر انسان عبرت بھی حاصل کر سکتا۔ آیت نمبر 48 میں کفار کے عذاب کے معاملے میں جلدی کرنے، مہلت ملنے سے غلط فہمی کا شکار ہونے پر فرمایا کہ عذاب تو آ کر ہی رہے گا، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 49 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجنے کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 52 سے فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء جب اپنی امتوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتے تو شیطان امت کے افراد کے دلوں میں شبہات ڈال کر عمل سے روکتے، اور یہ وسوسہ اندوزی بیمار اور سخت دل والے لوگوں کے لیے آزمائش اور اہل علم کے ایمان میں مضبوطی کا سبب بنتی۔ فرمایا جب شیطان وسوسہ دیتا ہے نا تو الجھتے وہ لوگ ہیں، پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں پہلے سے شبہات ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں شبہات نہیں نہ ہوتے، شیطان جب وسوسہ دیتا ہے تو ان کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ہم گنجائش دیتے ہیں تو شیطان اندر داخل ہوتا ہے، دروازے کی کنڈی لگا کے رکھیں گے تو چور اندر وہ نہیں اندر آئے گا۔ آیت نمبر 61 سے نظام گردش لیل و نہار، بارش کے نزول اور اس کے نتیجے میں سبزے کے اگنے کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں قرار دیا۔ آیت نمبر 67 میں ہر قوم کے لیے وقتی شریعت مقرر کرنے اور اس پر ایک وقت تک عمل ہونے اور اسلام کے دائمی اور ابدی تعلیمات آنے کے بغیر کسی جھگڑے کے اس کی پیروی کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا ہے کہ وہ سب مل کر بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے واپس بھی، سبحان اللہ، یعنی مکھی کو چیز چھین لے، میں اور آپ واپس لے سکتے ہیں؟ اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو ہے تو مکھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید سے مکھی نہیں سنبھالی جا رہی تھی، بار بار مارتا، کئی دفعہ ایک مکھی نہیں پکڑی جاتی، پتہ نہیں کدھر سے نکل جاتی ہے، اس نے بڑا ہی ستایا، کچھ کرنے نہیں دیتی تھی۔ تو ہارون رشید جذبات میں امام مالک سے کہنے لگا حضور یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کر دی؟ معاذ اللہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام صاحب فرمانے لگے فوراً، ڈرتے نہیں تھے نا بادشاہوں سے وہ لوگ، فوراً فرمانے لگے یہ اللہ نے تیرے جیسے بادشاہوں کا غرور توڑنے کے لیے پیدا کی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے تم سے تو مکھی نہیں سنبھالی جاتی اور تم حکومتیں چلانے کی بات کرتے ہو۔ بت اور ان کے پجاری دونوں کمزور ہیں۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ منصب رسالت کوئی فرمائشی منصب نہیں، اللہ تعالیٰ خود رسولوں کو منتخب فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 77 میں ہمہ وقت بندگی کا حکم دیا گیا۔ اس پارے کی آخری آیت میں دین کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے
دین کے معاملے میں تنگی نہ ہونے، ملت ابراہیم کی پیروی کرنے، اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان چیزوں سے وابستہ ہے۔ آج ایک سپارہ اور بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، آپ سب کو اللہ بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ سورۃ المومنون سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ سورۃ المومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہے وہ تعلیمات اسلامی کی جامع آیات ہیں۔ ان میں فلاح یافتہ جو کامیاب ہونے والے ایماندار ہیں ان کی صفتیں بیان کی گئیں۔ فرمایا گیا کہ وہ نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی۔ آخر میں فرمایا گیا کہ ان صفات کے جو حامل اہل ایمان ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت نمبر 13 سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا گیا۔ پہلے نطفہ، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل۔ اس کے بعد فرمایا یہی خالق و مالک موت کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے نا، قبر سے بھی دوبارہ زندہ کر لے گا۔ پھر آیت نمبر 27 سے ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 33 سے بیان ہوا کہ ہود کی قوم کے کفار، منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہلاکت کا بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی بعثت کا بھی ذکر کیا، اور قوم موسیٰ کی سرکشی جو پچھلے پاروں میں گزر گئی اس کا بھی یہاں اللہ نے دوبارہ ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 52 سے دین اسلام کے ایک ہی دین ہونے، فرقہ بازوں کا اسلام کی وحدت کو پارا کرنے، اور ان کے جو امیر لوگ ہیں ان کے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا بیان بھی فرمایا گیا۔ آیت نمبر 56 سے فرمایا کہ وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے، اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے، وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں کفار کی پکڑ اور اس پر ان کے چلانے کا بیان ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے روگردانی کرتے، تکبر اختیار کر کے قرآن کو افسانہ کہہ کے بکواس کرتے تھے۔ آیت نمبر 78 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے انسان کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سمجھنے کے لیے دل عطا کیا۔ گردش لیل و نہار، زندگی اور موت اسی کے قبضہ و قدرت میں۔ آیت نمبر 85 سے اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں بیان کیا کہ اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور ان کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں عرش عظیم کا مالک اللہ، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے، جس کے مقابل کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم سحر زدہ ہو، تم پر جادو ہو گیا؟ پھر اس مالک و ملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 91 سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکروں کو لے کر دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورت کے آخر میں بیان فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 96 میں برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہر قسم کے شیطان کے شر سے پناہ دینے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ آیت نمبر 99 سے کفار کی موت کے وقت کی ندامت اور ان کے دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنے جیسی ناممکنہ باتوں کی تمنا کرنے کا بیان بھی ہے۔ آیت نمبر 101 سے قیامت کے دن تمام رشتوں کے ختم ہونے اور اعمال کے سبب نجات ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی گفتگو کہ ہماری بدبختی نے ہم کو گمراہ کیا اور اگر ایک بار ہم نکل گئے تو دوبارہ لوٹ کر نافرمانی نہ کرنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور میرے ساتھ بات نہ کرو، تم
دنیا میں مومن بندوں کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ یہ دعا پڑھتے تھے. کافر مذاق اڑاتے تھے اور مومن کہتے ربنا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ان کو ان کے صبر کا بدلہ کامیابی کی صورت میں ملا. آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ جب ان سے زمین پر گزاری ہوئی مدت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا. آخری آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے اور رحم کی دعا مانگنے کا حکم ہے، جو کہ یہ آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فرمایا یہ دعا مانگا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پھر اس سے آگے سورۃ نور شروع ہو جاتی ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان کیا ہے. ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو غیر شادی شدہ ہو، اور صاحبان اقتدار اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں چاہیے. حکمرانوں کو حکم ہے جب کوڑے مارنے ہیں زانی کو تو پھر رحم، ہاں یہ بھی دین ہے، دین نافذ کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے یہاں نا بڑی اب ویڈیو آتی ہیں کہ وہ جی بچے رو پڑے جی بکری ذبح ہونے لگی نا جب، تو میں نے کہا یہ قوم جہاد کرے گی جو بکریوں کے ذبح ہونے پہ رو رہی ہے. اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے ابا دیکھو میرے بچے کا بکرے سے کتنا پیار ہے. خدا کے بندے خیال کریں، جذبہ جہاد ہے، شوق ہے. جب دین نافذ کرنا ہے تو فرمایا پھر تم نے رحم والے جذبات نہیں رکھنے، اس کو یاد کر رکھیں. اور تمہاری ایک جماعت اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود ہو. یہ تو ہے نا غیر شادی. اور شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ اس کو یعنی اتنے روڑے مارے جائیں گے کہ وہ ماری جائے کہ ابھی بھی یہ باز نہیں آیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. آیت نمبر 4 سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں. سنو اللہ کا قرآن، ایسے ہی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں فلاں بی بی ایسی ہے تو فلاں بی بی ایسی ہے. شرم نہیں آتی بہو بیٹیوں کے بارے میں معاذ اللہ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ غور کریں قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کرو. اور یہی لوگ فاسق ہیں، اعلانیہ نافرمان ہے اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں. یہ قرآن نے کہا توبہ بھی کریں. اور یہاں تو بھائی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، جس کے بارے میں مرضی لوگ معاذ اللہ بری بات کہنی شروع کر دیتے. آیت نمبر 6 میں یہ ضابطہ بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لیان کریں. شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت. یہ اس کو کرنا پڑے گا. ایسے نہیں کسی پر معاذ اللہ لوگوں نے طلاق دینی ہوتی ہے تو الزام لگا کے نکال دیتے ہیں، ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے. اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ اس کا خامن یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس کا خامن سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو. آیت نمبر 11 اور 16 میں ایسا مضمون ہے کہ جو بیان کرتے وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے. گھبرایا نہ کریں جب لوگ آپ کے بارے میں میرے بارے میں کوئی بات کریں. کوئی بھی مسلمان جب اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھبرائے نہ. سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے الزام لگایا، اللہ اکبر، منافقین نے الزام لگایا، اس کا ذکر ہے. یارو حضرت عائشہ پر، مومنوں کی ماں پر منافقین نے الزام لگا دیا، اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے تار ہو گئیں. ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی. او لوگو،
اتنی فنکاری کہ رسول اللہ کے گھر تک دنیا پہنچ گئی. مولا علی شیر خدا آئے, عرض کرنے لگے سونیا فکر نہ کریں, جو رب آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آنے دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ کرام تڑپ اٹھے, یارو یہ رنگ بھی ہے. میں کہتا ہوں یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش. لوگ باز آتے ہیں. پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا ھذا بہتان عظیم, یہ چھوٹا الزام نہیں, یہ بڑا الزام ہے. تو اللہ نے پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر, اللہ مومنوں کی ماں کو ہم سے راضی فرمائے. بڑا درجہ ہے اس پاک عورت کا, بڑا مرتبہ. ساری جوانی رسول اللہ کے دین کے نام کر دی, بڑی خدمت کری, بڑی نوکری کری, بڑا کام کیا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے لیے سال ثواب کرتا نا, وہ چیز پکاتا ختم شریف, تو میں حضور کے اہل بیت کو صحابہ کئیوں کے نام لیتا, کئیوں کے نہ لیتا, سب کے لیے بھی نہیں جاتے. کہتے ہیں میں کئیوں کے نام لیتا لیکن کوئی معاذ اللہ بغض دعوت نہیں. ویسے میرے منہ سے نا حضرت عائشہ کا نام کبھی نکلا ہی نہیں, نہ میں نے لیا. تو کہتے ایک دن مجھے رسول کریم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا, تجھے پتہ نہیں میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں اور تم وہاں سال ثواب ہی نہیں کرتا. وہ میرے لیے کھانے پکاتی ہے, میں اس کے گھر کھانا کھاتا ہوں. اور یہ وہ میرے محبوب کی پیاری زوجہ ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ میرے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبریل نے مجھے تیرا نقشہ دکھایا تھا, گویا تیری فوٹو دکھائی تھی, اور فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا, اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو تب بھی پتہ چل جاتا. حضرت عائشہ کہنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو, آج بتائیں تو صحیح آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم, اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم. فرمایا رب ابراہیم کا بھی ہے, لیکن جب تو میرے نام سے رب کریم کو پکارتی ہے تو لگتا ہے آج تو بڑی راضی ہے. رسول کریم علیہ السلام کا وہ پیار, وہ محبت. 40 سال حضور کے بعد وہ حیات رہیں, چوتھا حصہ دین میرے رسول کریم کا امت کو انہوں نے پہنچایا. حضرت فاطمہ کی شان میں حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی. حضرت عائشہ نے, جناب ختیجۃ الکبریٰ کے تذکرے حضرت عائشہ نے ہمیں بتائے. اتنی سچی بی بی کے بارے میں بات کرتے ہو, یاد رکھو صبح قیامت بھی یہ ساری ام المومنین میرے محبوب کے ساتھ جنت میں موجود ہوگی. دعا فرمائے اللہ ہمیں ان ماؤں کا صدقہ خیرات عطا فرمائے. تو آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی اس کی جانب اشارہ فرمایا, اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں. جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا. جو مسلمان منافقین کے بجھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر عتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے پر نہ آئے. منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ, اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں, بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق, یہ اللہ فرماتا ہے, اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے. اور اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. تم نے اس کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت ہی سنگین بہتان ہے, یہ بہت ہی, میں کہتا ہوں منافقین نے کیا تو ظلم, پر دیکھیں پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی برات قرآن میں بیان فرما دی اور سورہ نور اتری حضرت عائشہ کی برات کے لیے. نام بھی کیا ہے؟ سورہ نور. آیت نمبر 19 سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو, کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پہ ابھارتا ہے. آیت نمبر 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں کی دل آزاری کے سبب
ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی آیت ہے۔ فرمایا کہ تم نے جب کسی پہ خرچ کرنا ہے تو اسے معاف بھی کرنا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے۔ اگر عادتیں دیکھ کے خرچ کرو گے پھر تو کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا، معاف کرو گے، درگزر کرو گے تو پھر ہی کسی کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دیں گے۔ آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں ان آیات میں؟ مرد پر الزام لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں زیادہ الزام زنا کا کس پہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہے نا عجیب بات؟ وہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے۔ ایک دن مسئلہ پوچھنے آئے تو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، مجھے اطلاع دینے آئے۔ کہنے لگے کہ بہن کا قتل جائز ہے؟ میں نے کہا، اور بڑے سٹائل سے، خونخوار آنکھوں سے۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے جی اگر وہ غلط ہو جائے تو مار نہیں دینی چاہیے۔ میں نے کہا کیا غلط ہوئی ہے، کیا اس نے کیا؟ کہنے لگے وہ کہتی ہے مرضی سے شادی کروں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اگر غلط جگہ پہ اصرار کر رہی ہے تو ٹھیک نہیں، لیکن آپ کے لیے قتل تو پھر بھی جائز نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی بہت بڑی غلط بات کرے تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا ہے، لیکن یہ جو انداز ہے۔ تو میں نے کہا وہ صاحب آپ نے بھی تو پسند کی ہے نا، لڑکے یہ کام کر لیں تو پھر ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ باپ کی غیرت چھا گئی کہ لڑکا میرا جو پسند کی شادی کر رہا ہے لڑکا قتل کر دوں؟ لڑکوں کو کیوں نہیں قتل کرنے نہیں چاہیے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، وہاں نہیں غیرت جاگتی؟ لڑکے کے پاس 15 عورتوں کے نمبر ہوں تو وہ پاک کا پاک ہے، اور بچی پر شک بھی گزر جائے، شک بھی، وہ جی طلاق ہو گئی، ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا، طلاق کیوں جی؟ اس کے موبائل پہ ایک میسج نکل آیا تھا کسی غیر کا، اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا وہ ضروری ہے، کوئی تنگ کرنے کے لیے بھی تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن 1 منٹ لگتا ہے۔ تھوڑا سا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ تہمت عورتوں پہ لگتی ہے۔ عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے۔ کبھی اسے بیٹی بنایا ہے، کبھی بہن بنایا ہے، کبھی اسے کہا یہ جب تیرے نکاح میں آئے گی تو تیرا ایمان مکمل کر دے گی۔ ایمان کے مکمل ہونے کا سبب ہے اتنا بڑا درجہ ہے بی بی کا۔ اور پھر میرے رب کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جنت ہی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تھوڑا خیال کریں، اکرام کریں، احترام کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی خود حفاظت کریں۔ اپنی زیبائش کو، اپنے فیشن کو ظاہر نہ کریں۔ اپنی زیب و زینت دکھانی ہو تو صرف اپنے خامد کو دکھائیں، یہ اللہ نے منع کر دیا۔ اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن ہو جیسے ہاتھ اور پیر، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور اپنے خامد اور اپنے محارم، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، اور اپنے نوکروں اور کم اور ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں۔ عورتوں کو حکم مل رہا ہے، عورتیں توجہ کریں، تاکہ ان کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو، اور ان تمام برائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر کامیابی ہے۔ آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاکیزگی برقرار رکھیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ تو فرما رہا ہے نکاح کر دو غنی ہو جاؤ گے۔ تو ابا جی کہتے ہیں جنی دیر تکر پیراں تے نہ کھلوتا اگے کتے کھلا دیئے، یعنی عجیب بات ہے نا جی، وہ پیراں تے پتہ نہیں اس نے کب کھڑے ہونا ہے۔ آپ بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ ویسے ہی بند ہو۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، پھر اس نور کی وضاحت بھی بیان کی۔ آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف کی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اللہ نے تعریف کی ہے، فرمایا کاروبار بھی پورا کرتے ہیں، میری عبادت بھی صحیح کرتے ہیں،
زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا کچھ چھوڑیں گے تو عبادت ہوگی. اللہ نے تعریف کی، فرمایا ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور رب رب بھی. آیت نمبر 39 میں کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے. ریت دور سے دیکھے نا چمکتی تو کیا لگتی ہے؟ اسی طرح کافروں کے اعمال ہے، حتیٰ کہ وہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے. ان کے اعمال کا گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہے جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہے. اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے. جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں. فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ جوامع الکلم آیت ہے، اور ایک رومی جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا اپنے ایمان لانے کا سبب اسی آیت کا تمام کتب مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامع ہونا بیان فرمایا گیا. یہ ایک آیت کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں. بڑی پکی قسم کھاتے ہیں، ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے. آپ کہیں گے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے. آپ کہہ دیں حبیب ان سے کہ نہ کھاؤ زیادہ قسمیں، ہمیں پتہ ہے تم نے کتنا جانا ہے. آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا. تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت پر ڈٹے رہو. اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے گا. آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے. نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب فجر سے پہلے، ظہر کے وقت. اس وقت بھی کچھ لوگ سویا کرتے تھے. اور عشاء کی نماز کے بعد جب بھی کوئی گھر میں جائے تو کیا کرے؟ کہنے اپنے گھر جان دی بھی اجازت لوا. ہاں وہیں تو اجازت لینی ہے. آپ اجازت لیں. جو بھی کسی کے آرام کا وقت ہو نا اس میں آپ بے دھڑک نہ چلے جائیں، اس لیے کہ نہ جانے کوئی کس حالت میں ہو. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 60 سے فرمایا جو بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردہ اور حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے. ایسی بوڑھی عورت جو نکاح کے قابل نہ رہے اس پر حرج کوئی نہیں، لیکن کرے گی پردہ تو اس کے لیے بھی بہتر ہی ہے. یہاں بڑی جلدی لوگ اس سے گنجائش لے لیتے ہیں، جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجئے گا. آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے، اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے. پتر نہ سلام لوے تو وہ شامت آ جاندی، تین نہیں پتہ سلام لئیدا ہے. اگر ابا جی نہ لے تو چلے میں اگلی بات ہی نہیں کرتا چونکہ مسئلہ نہ بن جائے کوئی. ابا جی کو بھی تو لینا چاہیے سلام کے نہیں. بچے کہتے ہیں ہمیں لیکچر ملتے ہیں اور ابا جی خود سلام نہیں لیتے. میرا خیال ہے اگر ابا جی سلام لیں گے تو پھر بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود سلام لے لیں گے. آیت نمبر 62 میں انتظامی آداب کا بیان فرمایا گیا. مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. حضور چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو. آیت نمبر 63 میں بارگاہ رسالت کے آداب گفتگو اور انداز خطاب کا بیان ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو.
اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے، جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آخر پہ آتی ہے جی سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4 سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ پچھلے لوگوں کا کوئی افسانوی کہانیاں معاذ اللہ جو انہوں نے لکھوائی ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ بھی کہا معاذ اللہ، اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان بے تکی باتوں کا رد فرمایا کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا، اور یہ کہ پہلے رسول بشری تقاضوں کے تحت کھانا بھی کھاتے تھے، اپنی ضرورت کے لیے بازار بھی جاتے تھے، یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہوتی۔ آج کل پیری مریدی میں بھی یہی مسئلہ ہے، پیر صاحب کو ہنسنا بھی نہیں چاہیے، انہوں کا آنا جانا بھی نہیں چاہیے، یعنی پیر صاحب کا تو یہاں تک حال خراب ہو جاتا ہے کہ کسی نے نا پیر صاحب کو دیکھ لیا نا کسی جگہ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تو کہتے تسی اتنے روٹی کھانا آئے ہو، وہ خدا کے بندو یہاں انسان نہیں آتے روٹی کھانے۔ دیکھیں نا قرآن کس طرح ہمیں ترتیب سے چیزیں سمجھاتا ہے، کہتے جناب آپ یہاں کھڑے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے جی، یہاں نہیں کھڑے ہوتے۔ میں ایک دفعہ بچوں کے جوتے لینے چلا گیا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے اسد تسی ادھر کدھر آئے ہو؟ میں کہ یار میرے بھی 4 بچے نے، تو یہ لڑائی کر رہے تھے میرے ساتھ، مجھے جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، انہوں نے بھی جوتے پہننے، تو اب یہاں تک معاملہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ جوتے لینے چلے گئے، آپ بازار ہی چلے گئے۔ بھائی ہر جگہ ماحول ہوتا ہے اور آپ چیزوں کو لیول پہ رکھا کریں۔ اور کمال پتہ کیا ہے کہ نبی کو بازار میں بھی دیکھا جائے پھر بھی ادب ہی کیا جائے، اور غار ثور میں دیکھا جائے تو پھر بھی، یہ کمال ہے نا کمال کی بات۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کو سوتے بھی دیکھا، جاگتے بھی دیکھا، گھوڑے پہ بھی دیکھا، اونٹ پہ بھی دیکھا، غار ثور میں بھی دیکھا، اکیلے میں بھی دیکھا، 1,44,000 کے مجمع میں بھی دیکھا۔ تو کسی نے کہا ابو بکر رج گئے ہو؟ کہنے لگے کہاں، میرا تو دل کرتا ہے وہ بیٹھا رہے اور میں دیکھتا ہی رہوں۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ آپ کا ادب پھر بھی برقرار رہے، پھر بھی آیت نمبر 12 سے کفار کے لیے عذاب جہنم اور جہنم کی سختیوں اور مومن کے لیے دائمی جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 سے کفار اور ان کے معبودوں کے اکٹھے ہونے اور معبودان باطلہ کا سارا الزام کفار پہ لگانے کا ذکر ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔